بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسا عبادت گزار بھی گزرا ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر 2 دینار یعنی چند پیسوں کی خاطر اپنے اخلاص پر قائم نہیں رہ سکا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا جو ہر وقت اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا، فلاں فلاں بستی میں لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اس بات پر عابد کو بہت غصہ آیا اور وہ کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ملا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے جواب دیا، فلاں بستی میں لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم ایک عابد ہو اور اللہ کی عبادت کرو۔ پر وہ عابد نہ مانا اور درخت کو کاٹنے چل پڑا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا، اگر تم درخت کاٹو گے تو تمہیں مجھ سے لڑنا ہوگا۔ پھر شیطان اور عابد کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تو عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا اور عابد شیطان پر حاوی ہو گیا۔ تو شیطان نے بڑی چالاکی سے عابد سے کہا تمہاری میری اور لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم عابد ہو، اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کرو۔ میں ہر روز تمہاری جانماز کے نیچے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ 1 دینار تم اپنے اوپر خرچ کرنا اور 1 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ عابد کو شیطان کی یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کرنے چلا گیا۔ پھر چند روز تو اسے 2 دینار برابر ملتے رہے، پھر دینار ملنا بند ہو گئے تو وہ دوبارہ غصے میں آ گیا اور کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ملا۔ شیطان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے جواب دیا، فلاں فلاں بستی میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تم عابد ہو، اللہ کی عبادت کرو، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ پر شیطان نہ مانا اور درخت کو کاٹنے چل پڑا۔ پھر شیطان نے کہا، اگر تم درخت کو کاٹو گے تو تمہیں مجھ سے لڑنا ہوگا۔ پھر عابد اور شیطان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، پر اس دفعہ شیطان نے عابد کو پچھاڑ دیا اور عابد پر حاوی ہو گیا۔ عابد نے پریشان ہو کر شیطان سے کہا، کیا وجہ ہے کہ پہلی لڑائی میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تھا اور تم پر حاوی ہو گیا تھا، اور اس دفعہ تم نے مجھے پچھاڑ دیا اور مجھ پر حاوی ہو گئے؟ شیطان نے کہا، تم پہلے خالص اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے تم نے مجھے پچھاڑ دیا تھا، پر اب معاملہ کچھ اور ہے۔ اب تم 2 دینار کے لیے لڑ رہے ہو، اس لیے میں نے تمہیں پچھاڑ دیا اور تم پر حاوی ہو گیا۔ عابد شیطان کی اس بات پر بہت شرمندہ ہوا، مگر اب فائدہ نہ تھا، اس اخلاص جا چکا تھا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ اخلاص کتنی بڑی دولت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں بھی ہر نیک کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔